سورہ آل عمران کا تفسیر چل رہا ہے اور یہ پارٹ نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو ایک اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ. یہاں مراد ہے یہود و نصارہ، کیونکہ ان کو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب ملی تھی. فرمایا کہ یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، پھر وہ لوگ پھر ان میں سے ایک جماعت، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت پھر گیا. وہم معرضون، اور وہ لوگ اعراض کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل بڑا بدبخت قوم تھی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب سے نوازا. ان میں سے بعض لوگ بڑے اچھے لوگ تھے اور بعض لوگ بڑے بدبخت قسم کے لوگ تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، کتاب ملنے کے بعد، اس میں تمام باتوں کو پانے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اس کے بعد ان لوگوں نے انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ذکر فرمایا. اچھا، یہ لوگ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے تھے؟ جب ان کی کتابوں میں ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، پھر یہ لوگ کیوں انکار کرتے تھے اور آج بھی کیوں انکار کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا، اور آج بھی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہی ماننا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل ان کے ابا یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، تو ان میں جو ہے بے شمار نبی آئے. تو یہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کیا ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اللہ نے ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا تو چند دن کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو صاف سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کا یہ جو خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. یہ کیا ہے؟ غلط خیال ہے. دیکھو، اسلام یہ کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے، یا جنت کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے. جنت اسی کو ملے گی، اللہ کی رضامندی اسی کو ملے گی جو انسان متقی ہوگا، فرما بردار ہوگا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر جو صفات بیان فرمایا، جن کے اندر وہ صفات پائے جائیں گے. سب سے پہلے کیا؟ آمنا ہے نا، ایمان لائے گا، گناہوں سے معافی چاہے گا، جہنم کی آگ سے پناہ چاہے گا، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا. یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب وہ کسی خاندان کا ہو، کسی نسل کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت اسی کو ملے. اور جو ان باتوں کو نہیں مانتا، چاہے وہ نبی کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو. دیکھ لو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں جو 900 سال تک روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مار کھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ہے نا. ان کا بیٹا کافر تھا. کیا تھا؟ کافر تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بد دعا کر دی ساری قوم کے لیے، جب ان پر پانی کا طوفان آیا، باڑھ آیا، اس میں ان کا بیٹا بھی کافر تھا، وہ بھی غرق ہونے لگا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام درخواست کر دی، یا اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے صاف جواب دے دیا، اے نوح، یہ تیرا بیٹا ہو نہیں سکتا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نہیں؟ یا اللہ، میری جو ہے وہ میں اس کو گود میں کھلایا ہوں، میری اہلیہ کے پیٹ سے جنم لیا. کہا نا، سب ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ تیرا بیٹا ہو نہیں سکتا. اور آگے اللہ نے کہا دیا کہ اے نوح، دوبارہ اس کے بارے میں سوال مت کر دینا، ورنہ تم ہو جاؤ گے
جاہلوں میں سے، یعنی نبوت میں تم سے کیا کر لوں گا، چھین لوں گا۔ اتنی سخت دھمکی۔ پتہ چلا باپ بھی نبی ہو لیکن بیٹا کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جنات نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، ہے نا، وہ نبی ہیں، باپ کیا ہے، باپ جو ہے کافر ہے، آزر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آزر کیا ہے، کافر ہے، تو وہ بھی آزر کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو صاف صاف بات یہی ہے کہ جنت کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے، اسی کا ہے جو مانے گا۔ تو ان لوگوں کا یہ جو خیال ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ ہم لوگوں کا جو اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے۔ کتنے دنوں کے لیے جائیں گے؟ چند دنوں کے لیے جائیں گے، چند دن ہمیں آگ چھوئے گے کیونکہ ہم نبی کے بیٹے ہیں۔ کسی کو اللہ نے منع فرما دیا۔ اور دوسری جگہ جو ہے دوسرے واقعات سے یا دوسرے آیات سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جب ایمان لاؤ گے تب قابل قبول ہو سکتا ہے۔ بس اللہ نے ان کے خیال کو ذکر فرمایا یہ اس وجہ سے بھی انہم ذالک بانہم قالوا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ما کانوا یفترون، یہ فاعل ہے غرہم کا، ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں، ایک فی دینہم، ان کے دین میں، ترجمہ سمایا وغرہم، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، کس نے، ما کانوا یفترون فاعل ہے، جو انہوں نے گھڑا ہے نا، اپنے سے گڑھ رکھا، تو ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے ایک غرہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، جو اپنے سے گھڑ رکھے تھے ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہمیں جو ہے وہ چند دن آگ چھوئے گی، کس نے ان کو بتایا؟ کسی نبی نے تو ان کو نہیں بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا، محض ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک فرمایا فکیف، کیسے ہو سکتا ہے، کیا حال ہوگا، فکیف کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مراد قیامت کے دن ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر انسان کو ووفیت پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو بھی دنیا میں کیا، نیکیاں تو نیکیوں کو بدلا، جو بھی کیا پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، اس آیت کریمہ کا شان نزول کہہ لو، ٹھیک ہے نا، یا پس منظر کہہ لو، کچھ اس طرح سے لکھا ہے مفسرین نے اور شان نزول کو لکھنے والوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آج 2 مرتبہ مقابلہ بھی ہوا، جنگ بدر اور جنگ احد، دونوں جنگوں کا واقعہ یہ ہے کہ دونوں جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی ان کے پاس کم تھے، اوزار، ہتھیار، گھوڑے، ہے نا، جس پر سوار ہو کر کے لڑائی کیا جاتا ہے، اور تعداد میں بھی کم تھے، لیکن دونوں مرتبہ ان مشرکین کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسلمانوں کی جیت ہوئی، مسلمان ان پر غالب آ گئے، تو ان کا جو حسد تھا اور زیادہ بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے لمبی سازش کی، مدینہ میں جو یہود تھے ان کو ساتھ ملا لیا، اور پھر ایک طرح سمجھو کہ سارا عرب ایک طرف اور مدینہ میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ ایک طرف، اور اس کے بعد پھر ایک جنگ کی تیاری ہونے لگی، جس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب کہہ لو یا غزوہ خندق، دونوں اس کے کیا ہے نام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس جنگ کے اندر کیا ہوا کہ چونکہ ان کی جو تعداد تھی کافی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ ایسا دیکھو چاروں طرف سے خندق کھود دو. خندق کہتے گڈھا کھودنے کو, لمبا چوڑا گڈھا کھود دو تاکہ وہ جو مشرکین ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر پائیں. گڈھا سمجھتے ہو نا. اب جو ہے اس میں صحابہ کرام کو لگایا گیا, اور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اتنا تیزی کے ساتھ ان لوگوں نے خندق کی کھدائی کی کہ آج کل کے جو بڑی بڑی مشینیں ہیں, جتنے کم دنوں میں وہ صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی کی تھی, آج کل کے جو بڑی بڑی مشینوں کی بھی بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی اب چھوٹا موٹا گڈھا تو ہوگا نہیں, چھوٹا موٹا گڈھا ہوگا تو ویسے آدھی پار ہو جائے گا. بڑا بڑا گڈھا کھودنا تھا اور چاروں طرف سے کھودنا تھا تاکہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ نہ کر پائے. جب کھودتے کھودتے بیچ میں ایک پتھر مل گیا ہے نا, وہ پتھر کسی طرح سے ٹوٹتا ہی نہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں. ایک صحابی ہیں, شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, غالباً میرے ذہن میں اس وقت نام یاد نہیں, لیکن شاید انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر بھجوائی کہ اس طرح کے بات ہے, وہ پتھر ٹوٹتا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لائے, اور لانے کے بعد اس پتھر پر ایک مرتبہ اسلحہ کو چلایا, پتھر چور چور ہو گیا, اور ایک دھماکہ اٹھا, اس سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے. اور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور بھی باتیں, اور ملک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اور مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ جبریل امین نے ہمیں آ کر یہ بتایا کہ تمہارے ہاتھوں فلاں فلاں علاقے فتح ہوں گے, تمہارے قبضے میں آئیں گے. اب مدینہ کے جو منافقین تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مٹھی بھر ہو تم لوگ, چند لوگ ہو, اور جو تم پر مشرکین حملہ کرنے آ رہے ہیں چاروں طرف سے, تو تم تو بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہو, گڈھے کھود رہے ہو, اور لمبے لمبے خوابیں دیکھ رہے ہو تم لوگ. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تم کیا جانو, اللہ جسے چاہتا بادشاہت عطا کرتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں ایسا ہی ہوا. اب دیکھو یہ بھی ایک معجزہ سے کم نہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لو کہ شہر جس میں مٹھی بھر کے مسلمان اور بڑے بڑے طاقتور لوگ اس زمانے میں قیصر و کسریٰ جو پوری دنیا میں ان کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا. آری بات سمجھ میں؟ ایسے ایسے لوگوں کو مسلمانوں نے کیا شکست دیا, مسلمان ان پر غالب آ گئے, اور مسلمانوں نے صحابہ کرام نے ان پر فتح کیا. بعض ممالک تو ایسے ہیں, بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں ایک بندہ صرف کالی کملی والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اکیلے پورا ملک کو فتح کر دیا. تاریخ میں ایسے مثالیں نہیں ملتی. اسی طرح سے افریقہ جب وہ لوگ آئے, یہاں انسان تو انسان چھوڑو, جانور بھی جو تھے صحابہ کرام کا نام سنتے تھے وہ بھی جنگل خالی کر دیا کرتے. ابھی جو ہے افریقہ کا جنگل بڑا مشہور ہے, بڑے اس میں بڑے بڑے موذی جانور ہیں ہے نا, لیکن جب صحابہ کرام وہاں افریقہ تشریف لے گئے تو ایک جنگل میں ان لوگوں کا قیام ہوا, جنگل میں قیام ہوا, اور اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ بھائی تم لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا ہم لوگ جو ہے وہ مکہ وہ مدینہ سے آئے ہیں, عرب سے آئے ہیں, جزیرۃ العرب سے. تو لوگوں نے وہاں کے جو باشندے تھے ان لوگوں نے کہا آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے یہاں موذی جانور ہے, شیر ہیں, چیتے ہیں, بگیاڑ ہے, یہ تمام کے تمام آپ لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر دیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو یہیں قیام کریں گے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آواز لگائی کہ اے جنگل کے شیروں, اے جنگل کے چیتوں, تم لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو. ہیں آخری نبی کے غلام ہم لوگ اس جنگل میں تشریف لا چکے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ تمام کے تمام چیتوں نے, شیروں نے, بھگیاڑوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام کے تمام جنگل خالی کر دیے. وہ تھے صحابہ. تو کس چیز کی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. بہرحال
تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کر کے دیکھ لے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات کیا تم خود ہی دیکھ رہے ہو۔ فرمایا قل اللہم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہم، اے اللہ، مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ، توتی الملک، بادشاہت عطا کرتا ہے منتشا جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور بادشاہت کو چھین لیتا ہے ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے قبضے میں ہے خیر، تمام بھلائی اللہ کے قبضے میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وتولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وتخرج الحی، اور نکالتا ہے زندوں کو، من المیت، کس سے؟ مردہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر انڈا میں کوئی جان ہے؟ انڈا میں کوئی جان ہوتی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انڈے سے مرغا نکالتا ہے جو مردوں سے زندہ۔ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا وتخرج المیت من الحی، اور اسی طرح سے مردوں کو نکالتا ہے من الحی، کس سے؟ زندے۔ جیسے انڈا مرغی سے نکلتا ہے تو مردہ ہی تو ہوتا ہے نا، پھر اسی مردہ سے یعنی انڈے سے کس کو نکالتا ہے؟ مرغے کو نکالتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ سب اللہ کرتا ہے۔ فرمایا وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بے حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ نہ بنائے الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مؤمنین کے علاوہ۔ دیکھو یہ کافر اور مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ دوست کیا مراد ہے؟ قلبی جو محبت ہوتی ہے، دلی جو محبت ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ دلی جو محبت، قلبی جو محبت ہوتی ہے، راز کی باتیں جن سے تم شیئر کرتے ہو، تو اس طرح کا دوست تم کافروں پر مشرکین کو مت بناؤ۔ ہاں باقی بات ان سے لین دین کرنا، ان کے ساتھ رہنا، عام طور سے کھیلنا کودنا، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ منع جو کیا گیا ہے قلبی دوست، دلی دوست بنانے سے۔ فرمایا ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا یعنی مشرکین کو دلی دوست بنائے گا، راز کی باتیں ان سے شیئر کرے گا، ہے نا، تو اللہ نے فرمایا فلیس ذلک من اللہ، تو اللہ کی حمایت میں وہ نہیں ہے۔ الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم لوگ اس سے بچو، تقا، جیسا بچنے کا حق ہے، ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا، آپ کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم لوگ چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو، یا تم لوگ اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ظاہر کرو گے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے متعلق میں نے بتا دیا تھا کہ دل میں جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر گناہ کے دائیں، طرح طرح کے جو وسائل جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تو اسے جانتا ہے نا، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے، لیکن اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ جانتا اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمینوں میں ہے، وَاللَّهُ